محترم ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ بسم اللہ۔ سورہ بقرہ کی اب تک 29ویں آیت کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے 30ویں آیت کی تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ سابق میں جو بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ جس میں نزول قرآن کا یعنی قرآن کے نازل ہونے کا منکرین پر کیا اثر ہوتا ہے، مومنین پر کیا اثر ہوتا ہے، اور پھر منکرین لوگوں کے صفات کیا ہیں، اس کی تفصیلات بھی گزشتہ آیت میں آئی تھی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جو کچھ کہ ان سے اللہ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بھی توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ 3 چیزیں ان کی بری عادتوں کے طور پر ذکر کی گئیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں جن کا جو خسارے میں رہیں گے، اولئک هم الخاسرون، یعنی دنیا میں بھی نقصان میں رہیں گے اور آخرت کا نقصان تو یقینی ہے۔ اب اس کے بعد 30ویں آیت یہاں سے جو شروع ہو رہی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ تمہاری تو حالت یہ تھی کہ پہلے تم بالکل کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تم کو زندگی عطا کی، اب زندہ ہو جانے کے بعد پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو موت عطا فرمائے گا، پھر تم کو پھر زندہ فرمائے گا، جو بعث بعد الموت ہے یعنی قیامت والی زندگی، پھر اس کے بعد تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جس کا مطلب ہے میدان حشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ پھر وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں تمہارے فائدے کے لیے بنا رکھی ہیں، پھر وہ ذات ایسی ہے کہ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان آسمانوں کو 7 آسمانوں کی شکل میں برابر کر دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں حق تعالیٰ کی طرف سے انعامات الہیہ کی یاد دہانی ہو رہی ہے کہ انعامات الہیہ میں پہلے تو اس بات پر حق تعالیٰ کی طرف سے تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں زندگی گزارتے ہوئے اور اس کے احسانات ہر انسان پر ہوتے ہوئے پھر بھی اس کی وحدانیت اور اس کے خالق ہونے کا اور اس کے مالک ہونے کا جو انکار کرتے ہیں منکرین، اس پر تعجب ہے۔ اس واسطے تعجب ہے کہ حق تعالیٰ نے پہلے عدم سے وجود بخشا ہے کہ پہلے ہم کچھ نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے حساب سے ہم کو پیدا فرمایا، اور پھر اس پیدا ہو جانے کے بعد آئندہ ہمارے ساتھ کیا حالات ہونے والے ہیں، اس بات کی صراحت بھی آیت کے اگلے حصے میں فرما دی۔ گویا کہ مبدا اور معاد دونوں کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی اور پھر انسان کی انتہا کیسے ہوگی، یہ دونوں چیزوں کا اس آیت میں اظہار کیا جا رہا، اور مبدا اور معاد
یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو چیزیں اگر یہ سامنے رکھی جائیں تو انشاءاللہ سننے والوں میں ایک قسم کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بالکل یہ صاف ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان بستے ہیں رہتے ہیں سبھی کو اللہ تعالیٰ نے دل اور دماغ کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ دل اور دماغ میں اگر یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم پہلے کیا تھے اور پہلے کچھ نہیں تھے، کچھ نہ ہونے سے اللہ نے ہونے کی شکل میں پیدا کیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا سے ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر سے بارہ ایسا ہوگا کہ حق تعالیٰ شانہ سب کو ایک میدان حشر میں جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد ہر ایک کے اعمال نامے کے حساب سے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ باتیں اگر بار بار کسی انسان کے دل پر اور دماغ پر آتی رہیں تو اس کی وجہ سے اس کا اثر ہونا لازم ہے، اور صرف یہ دماغ پر اور دل پر آئیں گی نہیں بلکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بعد میں ثابت ہو کر رہیں گی۔ تو جو چیز سچائی کے اعتبار سے ثابت ہونا ہے اس کا بار بار ذکر کیا جانا، یہی قرآن پاک کی خوش اسلوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں 3 چیزوں کا تذکرہ کثرت سے فرمایا ہے، توحید کا بھی، رسالت کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو گویا اس میں آخرت کا بار بار یاد دہانی کی جا رہی ہے، اور آخرت کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ انعامات الہیہ جو اللہ نے دنیا میں ہم کو دیے ہیں اور جس کی وجہ سے دنیا میں ہم زندگی گزارنے کے قابل ہیں، وہ انعامات بھی اگلی آیت میں یاد دلائے جا رہے ہیں، جس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ لکم کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے لام جو استعمال کیا جاتا ہے حروف جارہ میں سے ہوتے ہوئے یہ فائدے کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تمہارے فائدوں کے لیے جو جو چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں ان پر غور و فکر کرو۔ اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے مفسرین نے تھوڑی سی اس کی تشریح یوں فرمائی ہے، سب سے پہلے انسان اپنے آپ پر غور و فکر کرے، اپنے جسم پر غور و فکر کرے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اللہ تعالیٰ کے مالک ہونا اور اس کا اکیلا ہونا یہ سب کھل کر آئے گا۔ تو اسی لیے کسی نے اس موقع پر خوب کہا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا سمجھو کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے وجود پر غور کر لے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، تو پھر آہستہ آہستہ اس پر اللہ کی وحدانیت کھلے گی، معرفت کھلے گی۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان اپنے جسم کے ابتدا سے غور و فکر کرے کہ مثلا اللہ نے مجھے سر عطا فرمایا ہے، آنکھیں عطا فرمائی ہیں، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، اور ان سب کا دائرہ کار الگ الگ ہے، ان پر جتنا غور و فکر کرتا جائے گا اتنا ہی اس کو احساس ہوگا کہ میں دنیا میں کس مقصد سے بھیجا گیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جیسے ہاتھ ہیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگر یہ بتانے پر آ جائیں کہ دیکھو ہم نے ہر انسان کو ہاتھ بھی دیے ہیں، انگلیاں بھی دی ہیں، سب کا ہاتھ اسی جگہ ہے، سب کی انگلیاں اسی جگہ ہیں، لیکن ہر ایک کے انگلیوں کے پکڑنے سے، قلم پکڑنے سے تحریر الگ ہو جاتی ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ کے انگلیوں کے نشانات الگ ہیں جس کو فنگر پرنٹس کہا جاتا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ کے ذریعے سے انداز بدل جاتا ہے کام کرنے کا، کاریگری کا۔ دونوں کاریگر ایک ہی چیز کے کاریگر ہوتے ہیں مگر دونوں کا انداز بدل جاتا ہے، دونوں کا انداز اس میں بدل جاتا ہے، اور ہر ایک کے انگلیوں کے نشانات اور پور الگ الگ ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ نے ہر انسان کو صورت اور سیرت اور قسمت کے اعتبار سے الگ الگ بنایا ہے۔ دیکھنے میں بعض انسان بسا اوقات صورت کے اعتبار سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ آپس میں جداگانہ انداز ضرور ہوتا ہے، اور قسمت تو الگ ہوگی اور سیرت بھی الگ ہوگی۔ قسمت بھی اگر کسی کی یکساں ہو تو صورت الگ ہوگی،
کسی نہ کسی انداز میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ تو جسم کے ظاہری شکلیں ہیں۔ پھر اس جسم کے اندر اللہ نے جو روح بنائی ہے اس کا کتنا دائرہ کار ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم دنیا میں کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور زندگی کے تمام کام انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ روح کی شکل میں ہے۔ ان چیزوں پر اگر آدمی غور کرے تو ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے یہ بھی سامنے آئے گا۔ اور پھر نعمتیں بظاہر دو قسم کی بتائی جاتی ہیں، ایک انسان کے لیے انفسی نعمت ہے، دوسرے آفاقی نعمت ہے۔ انفسی نعمت کا مطلب اپنی ذات کے اندر اللہ نے جو نعمتیں ودیعت کر رکھی ہیں یہ انفسی نعمتیں ہیں، اور اپنی ذات سے ہٹ کر جو نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں اس کو آفاقی نعمتیں کہلاتی ہیں۔ تو آفاق اور انفس یہ دونوں نعمتوں کا اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے یاد دہانی فرماتے ہیں۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اس لحاظ سے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ہم کو اجازت دے دی ہے کہ جب تمہارے لیے دنیا بنائی گئی ہے تو تم ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کرو، اور اسی تحقیقات کے ذریعے سے انسانیت کے فائدہ تلاش کرو۔ تحقیقات کے نام پر اگر انسانیت کا نقصان کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر فائدہ اختیار کرو گے، فائدے کے لیے کوئی کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ثواب جاریہ کی شکل میں ملتا رہے گا۔ پھر اگلے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر حق تعالیٰ مستوی ہوئے آسمان کی طرف، متوجہ ہوئے یا مستوی ہوئے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پھر قصد کیا، یہ بھی ترجمہ کیا ہے مفسرین نے، یعنی کہ ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے زمین اور زمین کی نعمتیں وجود میں لائی گئیں، پھر اس کے بعد دوبارہ آسمان کی طرف حق تعالیٰ شانہ متوجہ ہوئے ہیں، اور آسمانوں کے سلسلے میں یہ وضاحت کر دی کہ آسمانوں کو عدد کے اعتبار سے 7 عدد آسمان بنائے ہیں۔ فسواہن 7 سماوات، 7 کا لفظ یہاں خاص ہے جس کا ترجمہ ہے 7 آسمان بنائے ہیں عدد کے اعتبار سے۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک تو آسمان حق تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ زمین کے لیے چھت کا درجہ رکھتے ہیں، اور دوسرے اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، وہ حکمت، اس کی حکمتیں وہی جانے کہ بھائی 7 کیوں بنائے ہیں، 7 سے کم یا 7 سے زیادہ کیوں نہیں بنائے، اس میں کس کی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لیکن جو بات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرما دی اس پر ایمان لانا اور اس کو جیسی حالت میں ہے ویسی ہی تسلیم کر لینا، اسی کا نام حقیقی بندگی بھی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا 7 سماوات کے 7 آسمان بنائے ہیں، جس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا کہ 7 آسمان ہر ایک آسمان اس میں سے الگ الگ میٹل کے ذریعے سے بنایا گیا۔ کسی آسمان میں زبرجد استعمال ہوا، کسی میں یاقوت استعمال ہوا، کسی میں چاندی استعمال ہوئی، کسی میں اور کچھ استعمال ہوا۔ ایسا طریقے سے گویا کہ 7 آسمانوں کو 7 میٹل سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر سورہ ملک میں حق تعالیٰ شانہ ہم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ دیکھو آسمان کی طرف غور کر کے دیکھو، کیا آسمان میں تم کو کوئی رخنا یا کسی قسم کی کوئی دراڑ یا کسی قسم کی خرابی نظر آتی ہے؟ اور اگر ایک مرتبہ دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ دوربین کے ذریعے سے یا کسی اور ایسے ذریعے سے جس سے تمہاری نظر قریب تر ہو جائے اس کو اندازہ لگا کر دیکھو، یعنی غور و فکر کی نظر سے، تحقیق کی نظر سے دیکھو تو تم کو کہیں بھی کسی قسم کا کوئی رخنا، کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ جبکہ دنیا کے اندر یہ بات ہم محسوس کرتے ہیں کہ انسان جتنے چیزوں کو دنیا میں مینوفیکچر کرتا ہے، بناتا ہے، ان چیزوں کا دنیا میں استعمال ہونے کے بعد اس میں خرابی کا آنا اور اس میں سروسنگ کی ضرورت پڑنا اور اس میں صاف صفائی کی ضرورت پڑنا لازم ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں بنا رکھی ہیں اس کے لیے نہ کوئی سروسنگ کرنے والا آپ کو نظر آئے گا، نہ کہیں کسی قسم کی وجہ سے اس کے پارٹس خراب ہوتے نظر آئیں گے، اور نہ کہیں اس کے اندر کوئی انجن کے ڈاؤن کرنے کی یا اس طرح کی چیزیں ضرورت پڑیں گی، جبکہ استعمال برابر ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک مفسر نے یہاں تک انسان کے جسمانی ساخت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہاتھوں کا استعمال انسان روزانہ کتنی مرتبہ کتنے کام میں کرتا ہے، اور روزانہ صبح اٹھ کر ہاتھ دھوتا بھی ہے، اور جب بھی وضو کرنا ہے تو ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اور اکثر و بیشتر میل کو دور کرنے کے لیے صابن وغیرہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ روزانہ ہاتھ دھوتے رہنے اور روزانہ ہاتھ استعمال میں آنے کی وجہ سے ہاتھوں کی جلد گھس گئی ہو،
دوبارہ اس کو سروسنگ کر کے نئی بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہو، یا اس کی جگہ پر کوئی نیا پارٹس لا کر لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہو، ایسا کبھی نہیں محسوس ہوا۔ یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق میں اور انسانوں کی کسی چیز کے بنانے میں اور اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کے بنانے میں کتنا فرق ہے۔ یہی بات بتانے کے لیے حق تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم۔ پھر حق تعالیٰ کا آسمانوں کی طرف مستوی ہونا، متوجہ ہونا، اس بات کی دلیل بتائی گئی کہ پہلے زمین کو انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے تیار کر کے بعد میں آسمانوں کی طرف رجوع ہوئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین جیسا گود ہے ماں انسان کے لیے، تو گود کا انتظام پہلے اور اوپر والا معاملہ بعد میں۔ اس طریقے سے گویا یہ تعلیم بھی عطا فرمائی گئی، اور پھر یہ بھی فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، حق تعالی شانہ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سی چیز کو کس حساب سے کیسا بنانا چاہیے، اس کے سلسلے میں حق تعالیٰ کو مکمل اندازہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ دنیا میں جیسے کوئی سائنسداں انسان اپنی ریسرچ اور تحقیقات کے ذریعے سے کوئی چیز بناتا ہے، تو اس چیز کے بنانے میں شروع میں جو بات ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کو پھر ترقیات کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ شروع میں اس کے اندر کم افادیت ہوتی ہے، اور شروع میں میٹل زیادہ لگتا ہے کسی چیز میں، بعد میں آگے چل کر ترقی کرتے کرتے میٹل کم لگتا ہے، اس کا وزن کم ہوتا ہے، مگر کام بڑھ جاتا ہے اس کا۔ تو یہ سب چیزیں انسان کے کاموں کے سلسلے میں تو ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان پہلے کسی چیز کو نہیں جانتا، بعد میں تحقیقات کرنے میں، معلومات کرنے میں، جانتے جانتے جتنا جاننے میں آگے بڑھتا جائے گا، اتنی ترقی کی رفتار اس کے لیے آگے بڑھتی جائے گی۔ مگر حق تعالی شانہ کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا صفت کمال یہ ہے کہ اس کے پاس ابتدا کی کسی چیز میں کمی اور انتہا کی کسی چیز میں زیادتی آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے سلسلے میں علیم ہے، اور علیم ہونے کا یہی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ حق تعالی شانہ ہر چیز کے بارے میں ابتدا سے لے کر انتہا تک ایسا ہی جانتے ہیں جیسا کہ ہم اپنے کسی چیز کو بھی سامنے رہتی ہوئی حالت میں نہیں جان سکتے، اس سے کہیں زیادہ جانتے ہیں۔ اور جاننے کی بات جب آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا جاننا ایسا ہے کہ انسان کے دل میں جو دھڑکن ہوتی ہے، اور جس دھڑکن کے ساتھ جو فکر پیدا ہوتی ہے، جو وسوسہ آتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والوں میں شامل ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر جو دل ہوتا ہے، اس دل کی دھڑکن کو، اور دھڑکن کے اندر آنے والے وسوسے کو، اور آئندہ کیا وسوسہ آئے گا اور کیا انسان کیا سوچے گا، یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کی صفت علیم ہے، اور انسان کے لیے اگر کوئی صفت بولی جاتی ہے تو وہ عالم کی ہے۔ عالم کا مطلب ہے کم جاننا، اور علیم کا مطلب ہے بہت جاننا۔ کتنا بہت جاننا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ذاتی اعتبار سے کوئی حد نہیں ہے تو صفات کے اعتبار سے بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور صفت علم کے اعتبار سے بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ مزید تحقیق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ